اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں واقعات انبیاء لے کر۔ آج جس انبیاء پر گفتگو ہوگی ان کا نام ذوالکفل۔ آپ کا نام قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے اور آپ کا تذکرہ 2 سوروں میں آیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 85 میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین۔ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل یہ سب کے سب صابرین میں تھے۔ سورہ 7 آیت 48 میں خدا ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَالذِّلْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ یاد کرو اسماعیل کو اور یسع کو اور ذوالکفل کو، یہ سب کے سب میرے نیک بندے تھے۔ عزیزان گرامی، حضرت ذوالکفل حضرت یعقوب کے فرزند تھے۔ آپ کا نام بش یا بشر تھا۔ آپ کی سلسلے نسب بشر بن ایوب علیہ السلام ہے۔ آپ کا نام ذوالکفل یعنی ذمہ داری لینے والا ہے۔ آپ کا یہ لقب اس لیے پڑا کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری لے لیا کرتے تھے اور ان کا کام اپنے ذمہ لے لیا کرتے تھے۔ تاریخ میں کئی واقعات گزرے ہیں جہاں پر جناب ذوالکفل نے دوسروں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔ آپ کی صفت میں ایک صفت یہ تھی کہ آپ کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، آپ کو غصہ نہیں آتا تھا۔ شیطان نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے جسے غصہ نہیں آتا، تم میں کوئی ہے جو اسے غصے میں لا دے؟ تو اس کا شاگرد ابیض نام کا اٹھا اور اس نے کہا میں انہیں غصے میں لا سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ چلا اور جناب ذوالکفل کے قریب پہنچا اور آواز دی کہ ایک فلاں شہر میں ایک شخص ہے جو بہت بڑا ظالم ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چلیں اور انصاف کریں۔ اس وقت جناب ذوالکفل پورے دن تبلیغ کر کے تھک کے لوٹے تھے اور چاہ رہے تھے کہ آرام کریں کہ اسی وقت یہ شیطان پہنچ گیا۔ آپ نے کہا جاؤ اور اس شخص کو بلا لاؤ کہ ذوالکفل نے بلایا ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ گیا لیکن اس دن پورے دن نہیں آیا، پوری رات گزر گئی نہیں آیا، اور یہ نبی انتظار کرتے رہے اور انتظار میں انہوں نے استراحت بھی نہیں کیا، آرام بھی نہیں کیا۔ دوسرے روز جب پھر چاہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں کہ وہ پھر آ گیا اور کہا وہ آنے کو تیار نہیں ہے، تو جناب ذوالکفل نے اپنی انگشتری دی، کہنا کہ ذوالکفل نے دیا ہے اور آپ کو بلایا ہے۔ دوسرے روز بھی وہ گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ اس طرح 4 دن جب جناب ذوالکفل چاہتے تھے کہ آرام کرے اس وقت یہ پہنچ جاتا تھا۔ آخر میں چوتھے دن ذوالکفل اس کے ساتھ چلے، یہ کچھ دیر تک ساتھ رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس دن بہت سخت دھوپ تھی۔ تھوڑی دیر ساتھ رہنے کے بعد ابیض غائب ہو گیا اور اپنے معلم شیطان کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں نے ہار مان لی۔ اتنے دھوپ 4 دن تک انہوں نے آرام نہیں کیا، ان کی آنکھیں سرخ تھی، وہ سو نہیں پائے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے چہرے پہ غصے کے آثار نمودار نہیں ہوئے۔ تو وہیں سے ان کو لقب ذوالکفل کا ملا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے کئی نبیوں کی کفالت کی ہے۔
آپ شام کے اطراف میں نبی بنا کے بھیجیں گے، اس کے پہلے آپ شام میں ایک بادشاہ کے وزیر تھے. بادشاہ بہت ہی ظالم و جابر تھا اور بنی اسرائیل کا خاص دشمن تھا اور بنی اسرائیل کا قتل عام کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ 100 آدمیوں کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں لایا گیا جو سب کے سب بنی اسرائیل کے تھے، اور اس نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے. جناب ذوالکفل آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری کفالت میں دے دیا جائے، ہماری ذمہ داری پہ دے دیا جائے، میں اسے قتل کر دوں گا. چنانچہ 100 لوگوں کو لیے ہوئے جناب ذوالکفل چلے. رات کی تاریکی میں کہا کہ آپ سب آزاد ہیں، اس بادشاہ کے حدود سے آپ لوگ دور چلے جائیں. چنانچہ سب رات کی تاریکی میں چلے گئے. مورخین لکھتے ہیں کہ یہ 100 کے 100 فضل عالم تھے، فاضل تھے، اور کچھ نے لکھا کہ سب کے سب بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور سب کی حفاظت جناب ذوالکفل نے کی. اس لیے ان کا لقب ذوالکفل پڑا. اور اس واقعے کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی اور کہا کہ آپ شام کے اطراف میں جائیں اور تبلیغ اسلام کریں. آپ کو علاقے ہمالقہ جو شام کے اطراف ہے، وہاں ایک بادشاہ تھا کنان، اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے بھیجا گیا. جناب ذوالکفل اس کے قریب پہنچے، تبلیغ کی کہ تمہیں خدا کی عبادت کرنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے. تو اس نے ایک بات کہی کہ اب اتنی مدت گزر گئی مجھے گناہ کرتے ہوئے، اب میں اگر دین کو قبول بھی کر لوں تو کیا فائدہ، پوری مدت تو ہم نے گناہ میں گزار دی ہے. تو جناب ذوالکفل نے کہا تم توبہ کرو، اللہ اسے معاف کر دے گا. کہ اتنے گناہ کو بھی خدا معاف کر سکتا ہے؟ کوئی دلیل؟ کہ میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں کہ خدا تمہیں معاف کر دے گا. چنانچہ ایک نامہ لکھ کے دیا کہ میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں، تو صرف توبہ کر لے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے. اس نے گناہوں کا اعتراف کیا، توبہ کیا، مومن بن گیا، سلطنت و بادشاہیت کو چھوڑ کے گوشہ نسوی ہو گیا اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گیا. جب اس کے موت کا زمانہ قریب آیا تو اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ خط میرے کفن میں رکھ دیا جائے. چنانچہ یہ خط اس کے کفن میں رکھا گیا اور خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے بشارت جنت دی. اسی طرح کا ایک واقعہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی ہوا کہ ایک شخص پیغمبر کے قریب آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، میں خطا کار ہوں، میں گناہگار ہوں، کیا خدا ہماری گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ کہا خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں جتنے زمین میں ذرات ہیں. رسول اللہ نے کہا خدا معاف کر دے گا. کہا یا رسول اللہ، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں جتنے آسمان میں ستارے ہیں. کہا کہ اللہ معاف کر دے گا. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں جتنے پانی کے سمندر میں پانی کے قطرات ہیں. تو کہا اللہ معاف کر دے گا. اور روایت کہتی ہے کہ چہرے نبوت پر غضب کے آثار نمودار ہوئے اور ایک جملہ کہا یہ بتا دے کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا اس کا کرم زیادہ ہے. تو صرف توبہ کر لے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تعزیزان گرامی، اگر ہم دل کے گہرائیوں سے توبہ کریں تو ہم گناہگار ہونے کے باوجود یہ امید رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں معاف کر دے گا. جناب ذوالکفل نے اللہ سے ایک دعا کی تھی کہ خدایا ہماری قوم پہ عذاب نازل نہ کرنا. جب قوم کو حکم دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ایک جہاد ہے، جنگ کو جا رہا ہوں، جہاد کے لیے چلو، تو انہوں نے کہا ہم چلنے کو تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ہم اس وقت چلیں گے جب آپ ہمیں یہ ضمانت دیں کہ ہم مریں گے نہیں، ہماری زندگی کی ضمانت دیں کہ ہمیں موت نہیں آئے گی. جناب ذوالکفل نے دعا کی پروردگار انہیں موت نہ دینا. اللہ نے بھی یہ وعدہ کر لیا ذوالکفل ان سے کہہ دو کہ جب تک یہ نہ چاہیں گے ہم انہیں موت نہیں دیں گے.
نہ ان پر عذاب نازل کریں گے اگر یہ گناہ نہ کرے، نہ ان کو موت دیں گے جب تک یہ شکر خدا اور تیری اطاعت کرتے رہیں گے۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ اس کے بعد اس قوم سے موت ختم ہو گئی، لوگ مرتے نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے یہاں کثرت سے اولادیں ہوئی اور نسل بہت بڑھ گئی، یہاں تک کہ رہنے کے لیے جب ان کے لیے زمین چھوٹی پڑنے لگی تو انہوں نے خود دعا کی، پروردگار ہم تیار ہیں کہ ہمارے بزرگ اس دنیا سے جائیں کہ پھر نئے لوگ اب سمجھے کہ موت نعمت پروردگار کیوں ہے، کہ اگر نعمت نہ ہوتی تو ہر انسان قاتل ہوتا، اس لیے کہ اپنے بزرگوں کو قتل کرتا اپنے نئے نسل کے لیے۔ اللہ نے انسانوں کو قاتل ہونے سے بچا کے تحفے کے طور پہ موت عطا کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہمیں موت عطا کر، ہم موت کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد اس قوم کے لوگ مرنے لگے۔ جناب ذوالکفل 75 سال یا 95 سال بحیات رہے اور انہوں نے تبلیغ دی کیا اور اطراف شام میں مبلغ اسلام کی حیثیت سے نبوت کے عہدے پر فائز رہے اور اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ جب ان کے وقت موت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے ابدان کو اپنا جانشین بنایا اور جانشین بنانے کے بعد اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان کے فرزند ابدان نے انہیں شام میں ہی دفن کر دیا۔ ناظرین، آج 21 رمضان گزری ہے۔ آج کی شب جو 21 رمضان کی آئی ہے یہ شام غریبہ سے کم نہیں، اس لیے کہ زینب کا گھر بغیر علی کے ہو گیا۔ آج زینب و حسین و حسن بابا کو تلاش کر رہے ہوں گے، کبھی مصلی پر دیکھا ہوگا، کبھی بستر پہ دیکھا ہوگا، کبھی عبادت کی جاہگاہ پہ نگاہ ڈالی ہوگی، اور جب علی کو نہ پایا ہوگا تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ عزیزوں، چند جملے مصائب کے جانتے ہیں نا، جب علی کے گلے پر ضربت لگی تو علی نے جملہ کہا تھا، بیٹا حسن نماز تمام کرو۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ باپ زخمی ہو اور بیٹا موجود ہو تو اس وقت بیٹا کیا کرے گا؟ دو ہی راستہ ہے بیٹے کے لیے، یا تو جتنے ضربت ماری ہے اس کے پیچھے دوڑے اور اسے کیفر کردار تک پہنچا دے، یا پھر اپنے بابا کے زخم کے لیے مرہم و پٹی کا انتظام کرے۔ لیکن ہائے حسن مجتبی نہ قاتل کی طرح دوڑے، نہ اپنے بابا کے مرہم و پٹی میں لگے، بلکہ مصلی پہ جا کر سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ روایت کہتی ہے کہ غم کے حالت میں حسن کبھی دائیں جھک رہے تھے، کبھی بائیں جھک رہے تھے، لیکن خدا سے یہ کہہ رہے تھے، پروردگارا تو گواہ رہنا، میرا بابا زخمی ہے لیکن میں نماز کو ادا کر کے اپنے آنے والے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی نماز سے غافل نہ رہنا۔ حدیث و روایت کہتی ہے کہ جب ابن ملجم کو لوگ اسیر کر کے لائے، امام نے کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ سب سے پہلے جملہ کہا ہے کہ رسیوں کو کھول دو، اس لیے کہ علی کو گوارا نہیں کہ اس کے سامنے کسی کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوا، وہ سامنے کھڑا ہو۔ میں کہوں گا یا علی، یہ آپ کا قاتل ہے، ہاتھوں میں رسی ہے، آپ اسے برداشت نہیں کر سکے، لیکن ہائے کربلا کے بعد تیری بیٹی زینب ہوگی جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، تیرا پوتا سید سجاد ہوگا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار ہوگا۔ عزیز و روایت کہتی ہے کہ ایک
مرتبہ عباس کو حکم دیا عباس کلثوم سے جا کے وہ شیر جو رات کو رکھا ہے اسے مانگ کے لو. اے حسین کیا یہ سپاہی چلا زینب و کلثوم کی طرح. کلثوم سے کہا بہنا جو بابا نے شیر رکھا تھا وہ مانگا ہے. کہا بھیا اذان صبح ہو چکی ہے پھر یہ شیر کیوں. کہا اے بہن جس قاتل نے بابا کو زخمی کیا ہے نا اسی کے لیے میرا بابا شیر مانگ رہا ہے. ابھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ علی نے عباس سے کیوں شیر منگایا ہے. شاید یہ کہنا چاہتا ہوں عباس یاد رکھنا قاتل بھی پیاسا ہو تو اس کے لیے انتظام تو کرنا. یہ کہہ کے ساتھ بتا رہے ہو کہ جب میرا حسین کربلا میں پیاسا ہو تو مشکیزہ لے کے نہر کی طرف ضرور چلے جانا. عزیز و روایت کہتی ہے کہ حسن ساتھ لے کے چلے بابا کو ایک چٹائی پر اٹھا کر. جب بیت قریب آیا جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے کوفہ دیکھا ہے مسجد کوفہ سے علی کا گھر تھوڑے فاصلے پر ہے. یہ حسن لے کے بابا کو چلے. جب گھر قریب آیا نا ایک مرتبہ آوازی بیٹا میرے چاہنے والوں سے کہہ دو ذرا دور چلے جائے. کہا بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں. کہا چاہنے والے تو ہیں لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری زینب و کلثوم جب روئے تو ان کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ جائے. عزیزو چلا. حسین رو رہے تھے حسن رو رہے تھے. علی نے دونوں کو دلاسا دیا بچوں میرے بیٹوں میرے لاڈلو صبر کرو. لیکن عزیزو جب قریب آئے تو کہا مجھے چٹائی سے اتار دو اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے کندھے پر میں جاؤں اور اس عالم میں میری زینب دیکھ لے اور اس کے ہمارا زخم اور زخمی سر یاد آ جائے. تو میں کو مولا آپ کا تو زخمی سر تھا نا لیکن زینب تو وہ ہے جو کربلا میں سامنے ہوگی اور اس کا ماجائے عظیم ہو رہا ہوگا. عزیزو حسن کو منع کیا مت رو حسین کو منع کیا مت رو. لیکن جب بیت الشرف میں تشریف لے گئے اور زینب نے بابا کو دیکھا زینب چیخ مار کے روئی. یہی علی جو حسن کو منع کر رہے تھے حسین کو منع کر رہے تھے زینب کو سینے سے لگایا اور چیخ مار کے روئے. 2 مرتبہ حسین کے باپ نے چیخ مار کر گریہ کیا ہے. ایک جب زہرا کو غسل دے رہے تھے ایک جب زینب یہاں رو رہی تھی. میں کہوں گا مولا آج آپ زینب کے رونے کو برداشت نہ کر سکے. کربلا میں یہی زینب ہوگی جو فریاد کر رہی ہوگی. اگر آپ کربلا میں ہوتے تو آپ کا کیا عالم ہوتا. عزیزو آج کا دن وہ دن ہے کہ روایت کہتی ہے کہ حسن حسین سے وصیت کی تھی نا کہ میرا جنازہ لے کے جانا کب تیار ملے گی وہاں دفن کر دینا. حسنین نے وصیت پہ عمل کیا اور بابا کو دفن کیا. لیکن عزیزو جب دفن کر کے پلٹے نا تو خرابہ سے کسی کے رونے کی آواز آئی. اپنا غم بھول گئے خرابہ کی طرف حسنین چلے. کیا دیکھا ایک ضعیف ہے جو نابینا ہے گریہ کر رہا ہے. آواز دی کیا بات ہے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم موجود ہیں. اگر کوئی ضرورت ہو تو ہم سے بیان کرو. کیا آنے والوں ہم نہیں جانتے کہ تم کیوں ہو. ہم اپنے غم کے لیے نہیں رو رہے ہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے نہیں رو رہے ہیں. کہا پھر کیوں رو رہے ہو. کہا 3 دن سے وہ میرا محسن جو اب تک ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا اور ہمیں دلاسا دیا کرتا تھا وہ 3 دن ہو گئے آیا نہیں. تو حسن نے پوچھا آپ بتائے اس کا نام کیا تھا. جب میں پوچھتا تھا کہ بس سمجھ لو میں بھی ایک غریب ہوں جو غریب کے ساتھ بیٹھا ہوں میں بھی ایک فقیر ہوں جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوں. لیکن 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا. میں دعا کرتا ہوں پروردگار وہ خیریت سے ہو اور زنہ بابا اتارا آواز دین سے اس کے امن کے لیے میں تو دعا نہ کر. کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہو. کہا اسے ہم ابھی دفن کر کے آ رہے ہیں وہ میرا بابا علی مرتضی. کہا مجھے علی کی قبر پہ لے چلو. حسنین ساتھ لیے ہوئے قبر علی تک آئے. اس نے ایک فریاد کیا خدایا اب ہم زندہ رہنا نہیں چاہتے اس لیے کہ مجھ پر نظر عنایت کر
کرنے والا ہی اب نہیں رہا، اللہ نے اس کی روح ملک موت کے ذریعہ قبض کرا لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں، یہی وقت ہے قبولیت دعا کا۔ آج کہ 21 تاریخ ہے نا، کل آپ نے اعمال شب قدر کیا ہے نا، آج مولا آپ کا دنیا سے جا چکا۔ آیا ہم دعا کریں، فروت کرا، ہمیں غلامان علی میں شمار فرما۔ مولا ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا، اس وبائے ناگہانی سے ملت اسلامیہ کو نجات عطا فرما اور اس کرونا کو نیست و نابود فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، میرے ایک عزیز حسین صاحب جو بنگلور میں ہے، میرے داماد، میری بھانجی، میری نواسی جو دبئی میں ہے، ایک اور میرے عزیز جو کہ کینیڈا میں ہے، نویز صاحب، میرے دوست جاوید صاحب، میرے عزیز ننے صاحب، یہ سارے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے التماس دعا کہا تھا، جن کے نام ہمارے ذہن میں اگر نہیں آ رہے ہوں تو خدا تو بہتر جانتا ہے کہ کن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے، کون کون یہ اس مرض میں مبتلا ہے۔ خدایا ان سب کو اس مرض سے نجات عطا فرما، انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ ہمارے مقدر میں نجف کی زیارت تحریر فرما، وہاں تک پہنچنے کے اسباب فراہم فرما، اور میرے مولا کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔